صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 1 to 6. ظاہر ہے کہ آج سورہ یونس کا آغاز ہو رہا ہے. قرآن مجید کا یہ 10واں سورہ ہے. مکی سورہ ہے، یعنی ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. اس کے اندر کل 109 آیتیں ہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نسبتاً یہ طویل سورہ ہے، لیکن بہت زیادہ طولانی بھی نہیں ہے. پہلی ہی آیت جو ہے اس کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے بسم اللہ کے فوراً بعد کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. حروف مقطعات میں سے الف لام را. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ ان حروف کے ذریعے سے جو مقصد پروردگار کا ہے وہ خدا جانے، راسخون فی العلم جانے، خدا کا حبیب جانے، اہل بیت جانے. مگر ایک بات جو آل محمد ہی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے وہ یہ کہ یہ وہی حروف ہیں جو تم روزانہ اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہو. اگر تمہارا خیال ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طور پر اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو تم بھی ان حروف کو جوڑ کر جملے بناؤ اور کسی ایک سورے کا جواب لے آؤ. فوراً بعد حروف مقطعات کے قرآن مجید کی عظمت کا ذکر آ رہا ہے کہ تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی، یعنی جو آیتیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں اس میں حکمت موجود ہے. اب اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اکانا للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب آور ہے، سرپرائزنگ ہے، اسٹونشنگ ہے. کیا بات؟ ان اوحینا الی رجل، کہ ہم وہی نازل کریں ایک مرد پر، منہم جو انہی میں سے ہیں. یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے منہم کہہ کر یہ بتایا کہ نبی انسان ہوتا ہے. بے شک عام انسانوں جیسا نہیں ہوتا. اس کا خدا کا انتخاب کرنا اسے ممتاز کرتا ہے. پروردگار عالم کی طرف سے اس کا انتخاب، اس کی عظمت کا اعلان ہے، اس کے اوصاف کا بیان کہ ہم نے اسے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ اس کی عظمت کا بیان ہے. مگر بے شک وہ بالآخر انسان ہوتا ہے، نوری ہوتا ہے، مگر نوری بشر ہوتا ہے. مگر آپ غور فرمائیے کہ جب یہاں پر منہم کہنے کے بعد کہ وہ انہی میں سے ہے، انتخاب خدا کا ہے، تو اولی الامر میں اس اعتراض کی کیا گنجائش باقی رہتی ہے؟ اولی الامر منکم، کہ وہ اولی الامر جو تم ہی میں سے ہیں. اور اس سے اگر یہ مراد لے لیا جائے کہ لوگوں کو ان کے انتخاب کا حق دے دیا گیا ہے، جب منہم کہہ کر رسولوں کے انتخاب کا حق انسانوں کو نہیں ہے تو اولی الامر کے باب میں یہ دلیل کیوں قابل قبول ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پروردگار عالم ان لوگوں کے تعجب کا اعلان کر رہا ہے کہ ان کے لیے کیا یہ بات تعجب آور ہے کہ ہم نے ایک مرد پر وحی کی کہ جو انہی میں سے ہے. اور کیوں ہم نے وحی کی؟ ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا. دو اہم ترین کام، انذار اور بشارت دینا. انذار یعنی وارننگ دینا، ڈرانا، تنبیہ کرنا، بیدار کرنا، جھنجھوڑنا. اور بشارت دینا یعنی خوشخبری دینا. دو میں سے ایک ہی بات ہوگی. ظاہر ہے کہ وہ افراد کے جو اس پیغام کو نہیں سنیں گے جو خدا کی طرف سے ہے تو ناکام ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں انہیں آخرت کے اندر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ انذار کا پورا شعبہ ہے. اور بشارت کی جس کے اندر خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اگر تم اچھے کام کرو گے، ہدایت کو فالو کرو گے تو تمہارے لیے خدا کی رضا بھی ہے، جنت کی نعمات بھی ہے. یہ تمام تر چیزیں بشارت میں شامل ہیں. تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان کے لیے یہ بات تعجب آور ہے. انہوں نے بہت سارے اعتراضات کیے جو قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر ہیں کہ خدا کو چاہیے تھا کہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا، خدا نے ان کو اگر بنایا ہے تو ہمیں کیوں نہیں بنایا، وغیرہ وغیرہ. اگر خدا کو بنانا تھا تو کسی پیسے والے کو بنانا چاہیے تھا. طائف اور مکہ کے کسی امیر شخص کے اوپر قرآن نازل ہوتا، اس پر کیوں نازل ہوا معاذ اللہ. یہ سارے اعتراضات جن کا مختلف مقامات پر قرآن مجید نے ذکر کیا ہے.
اب یہاں پروردگار عالم بشارت کے بعد یہ کہتا ہے کہ بشارت کن کے لیے ہے، اس نبی کو بشارت کنہیں دینی ہے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ کس چیز کی بشارت؟ ان لہم قدم صدق، کہ ان کے لیے قدم صدق ہے، قدم صدق یعنی روایت سچائی کی۔ اچھا، اب یہ خود بشارت کے ذریعے سے اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ مستقبل میں کوئی چیز ہے کہ جس کا وہ انہیں فراہم کی جائے گی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنت میں جو ان کے مقامات ہیں ان کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ان لہم قدم صدقن۔ مگر قدم صدقن کی بعض اور تفسیریں بھی کی گئی ہیں، مثلا جو ایمان سابقہ ان کے پاس فطرتاً موجود ہے، اسے قدم کا ایک مطلب ماضی کا بھی ہے کہ جو ماضی کا ان کے پاس ایمان سابق موجود تھا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایمان لائے تو انہوں نے اپنے اس فطری ایمان کی طرف توجہ کی۔ اسی طرح سے دوسری تفسیر جس کی طرف ہم نے پہلے اشارہ کیا یعنی آخرت کی نعمتیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ پیشوا اور رہبری، کہ جب وہ ایمان لے آئے تو پھر آگے بھی ان کو ویسے ہی پیشوا ملتے رہیں گے جیسے کہ ملنے چاہیے، یعنی امامت سے بھی اس کی ایک تفسیر کی گئی۔ تو اب واپس ذرا آیت کے اوپر توجہ کیجیے گا کہ کیا ان لوگوں کے لیے یہ بات تعجب آور ہے کہ ہم نے وحی کی ایک انسان کے اوپر، مرد کے اوپر جو انہی میں سے ہے، کہ وہ انذار کرے، ڈرائے انسانوں کو اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کس بات کی؟ قدم صدق کی، جس کی ایک تفسیر ہے کہ آخرت کی نعمتیں، کہ وہ عند ربہم موجود ہیں، یعنی ان کے رب، ان کے پالنہار، ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے۔ قال الکافرون، اور کافروں نے کہا، ان ھذا لساحر مبین، کہ یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے، یعنی یہ تو کھلا کھلا جادو کرنے والا ہے۔ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باتیں تھیں وہ اپیلنگ تھی، ظاہر ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے، تو یا تو وہ ان کے سامنے سرنڈر کرتے، سبمٹ کرتے اور مسلمان ہو جاتے، مگر جب مسلمان نہیں ہو پاتے تو پھر ظاہر ہے کوئی نہ کوئی عنوان تو انہوں نے دینا تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ ذہنوں کو تشویش میں ڈالیں، تو انہوں نے ساحر کہنا شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا۔ غور کیجئے گا کہ پچھلی آیت میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب اور اس کے انتخاب کی طرف متوجہ کیا، اس کے کاموں کی طرف متوجہ کیا۔ اب پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا کہ خدا کون ہے، تمہارا الرب کون ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان ربکم، یقیناً تمہارا رب، تمہارا پالنے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ ہے۔ اب اللہ کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ اللہ کون ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ 6 دنوں سے مراد 6 ادوار ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ یوم کا لفظ جو ہے مختلف زمانوں کے لیے اور مختلف ادوار کے لیے استعمال ہونا بہت زیادہ کامن ہے، جیسے کہ مولا علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ الدہر یومان، کہ زمانہ 2 دنوں کا نام ہے، یوم لک و یوم علیک، ایک دن جو تمہارے فیور میں ہوتا ہے، ایک دن جو تمہارے خلاف ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دن سے مراد وہ 24 گھنٹے کا دن نہیں ہے، یا وہ دن نہیں ہے جو رات کے مقابلے پر آتا ہے، بلکہ ایک زمانہ مراد ہے۔ اسی طرح سے بہادر شاہ ظفر کا شعر اکثر اس موقع پر مجھے یاد آتا ہے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اب یہاں پر 4 دن اور 2 کی جو تقسیم ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ 24 گھنٹے والے دن کی تقسیم کے عنوان سے نہیں ہے، بلکہ اس سے مختلف ادوار مراد ہے، یا زمانے کی قلت، کہ جو عمر ہماری تھی وہ بہت ہی مختصر تھی اور اس کو پھر ہم نے اس طرح سے آدھا آدھا بانٹ دیا۔ تو یہاں پروردگار نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اپنی پہلی صفت یہ بیان کی کہ آسمانوں اور زمین کا خالق وہی ہے، اور 6 دنوں میں یعنی 6 ادوار کے اندر اس نے اسے پیدا کیا۔ اب یہ جو 6 ادوار کی جو تقسیم ہے اور اس کی تشریح ہے وہ تفصیل طلب ہے، تفسیر نمونہ کے اندر اسے پڑھا جا سکتا ہے جو احتمالات دیے گئے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا، برقرار ہوا۔ عرش اپنی تفصیل کے مطابق جو اپنے مقام پر ہے، خلاصہ اس کا یہی ہے کہ جس طرح سے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں خانہ کعبہ اس کی ایک سمبولک امپورٹنس ہے، اسی طرح سے عرش پروردگار عالم کا آسمانوں کے اندر اور وہاں اس جگہ عالم بالا کے اندر اس کی ایک سمبولک امپورٹنس ہے۔ نہ اس مکان کے اندر جسے بیت اللہ یا خانہ کعبہ کہا جاتا ہے خدا رہتا ہے، نہ اس عرش پر کہ جسے تخت کہا جائے خدا بیٹھتا ہے، مگر بہرحال سمبولک امپورٹنس ان سب کی ہے۔ یدبر الامر، اللہ ہے کہ جو امور کی تدبیر کرتا ہے، یعنی پروردگار عالم نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، اس کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تدبیر بھی کرے، وہ امور کو مسلسل مینٹیننس بھی گویا اسی کی طرف سے ہے۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں
کہ بہت سے ایسے گروہ گزرے ہیں کہ جن میں اس طرح کا شرک موجود تھا. اس شرک کے مقابلے میں اس بات کو سمجھایا جا رہا ہے. وہ کیا چیز تھی؟ کائنات کے نظام کو مختلف دیوتاؤں پر تقسیم کر کے اللہ کو اس نظام سے بے تعلق بنا دینا، اور اس لیے عبادت بھی انہی دیوتاؤں کی کرنی، یعنی پھر چھوٹے خداؤں کا اسٹیٹس ان کا بن جاتا تھا اور ان کو خدا کی خدائی کے اندر شریک مانا جاتا تھا. اللہ سے کوئی ربط قائم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی. اسلام میں اس طرح کے وسائط کا یا اسلام میں اس طرح کے وسیلوں کا کوئی تصور نہیں ہے جس کے بعد اللہ سے کوئی مطلب نہ رہے. اسلام میں جس طرح کے وسیلے اور شفاعت کا تصور ہے وہ وہی ہے جو آپ اسی آیت کے اندر آگے دیکھ سکتے ہیں کہ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کہ کوئی نہیں ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے مگر یہ کہ وہ خود اجازت دے. وہ اس کے ایلیویشن کو سمجھانے کے لیے، اس کے مرتبے کو سمجھانے کے لیے، اس نبی، اس امام کے، اس شہید کے، اس عالم کے مرتبے کو سمجھانے کے لیے اگر پروردگار عالم میدان قیامت میں اجازت دیتا ہے تو فیصلہ خدا ہی نے کرنا ہے، مگر شفاعت کرنے والا اس شفاعت کے ذریعے سے گویا ایک دعا مانگتا ہے اور پروردگار اس دعا کو اس کے مرتبے اور مقام کو ایکنالج کرتے ہوئے قبول کرتا ہے. یاد رکھیے گا، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ گزارش کی ہے کہ کسی عام بندے کا خود اپنے لیے دعا مانگنا وہ بھی وسیلہ ہے. وہ جب خدا سے دعا مانگ رہا ہے تو خدا واقف ہے، خدا کے علم میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو رہا، مگر انسان دعا مانگ رہا ہے تو دعا بھی وسیلہ ہے. اب یہی دعا کوئی دوسرا اگر مانگے تو وہ شفاعت یا وسیلہ بن جاتا ہے، تو اس میں بھی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے اگر پروردگار عالم کو بے تعلق نہ کیا جائے اور شفاعت کرنے والے کو یا جس کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے وہ اس کی عبادت نہ کرے. عبادت کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا انداز کہ جس سے اس بات کا اظہار مقصود ہو کہ میں اس کو خدا مانتا ہوں. پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو. غور کیجئے کہ پروردگار نے اپنا تعارف کروایا، مختلف صفتیں بیان کی، ربوبیت کو، خلقت کو، پھر اس کے بعد عرش پر تمکن کو، تدبیر امر کو، شفاعت کو بھی اس کے اذن کے ساتھ مشروط کیا گیا تاکہ ایک بیلنس آ جائے. پھر اس کے بعد کہا گیا یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کی عبادت کرو. افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت قبول نہ کرو گے؟ اب اس کے بعد قیامت کی بات آ رہی ہے. رسالت کا تعارف ہو چکا، توحید کی بات ہو چکی اور اب قیامت کی بات ہو رہی ہے. الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی بارگاہ میں پلٹنا ہے تم سب کا. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اسی نے خلقت کا آغاز کیا اور وہی جزا دے گا، وہی پلٹائے گا اور وہی جزا دے گا، پھر دوبارہ وہی زندہ کرے گا. کیوں کرے گا؟ حکمت کیا ہے اس کے اندر؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ وہ جزا دے، وہ ریوارڈ دے، وہ انعام دے. کن کو؟ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ان کو وہ جزا عطا کرے. والذین کفروا، اور وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا. وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، ان کے اس کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے تھے. یہ ساری کی ساری چیزیں خود اللہ کے عادل ہونے کو سمجھاتی ہیں. اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورے اصول دین جو ہے وہ یہاں پر ہمارے لیے واضح ہو جاتے ہیں. توحید بھی آ گئی، نبوت کا بھی ذکر ہو گیا، عدالت کا بھی ذکر یہاں پر ہو گیا، قیامت کا بھی ذکر ہو گیا، اور قدم صدق کی تو ایک تفسیر تھی ہی، امامت. پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 5 میں هو الذی جعل الشمس ضیاء، کہ اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے سورج کو ضیاء بنایا، چمکدار، والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا. اب یہ اللہ نے اپنی مختلف نشانیوں اور نعمتوں کی طرف متوجہ کیا. وقدرہ منازل، اور اس کے لیے مختلف منزلیں قرار دی. کس کی؟ چاند کی. لتعلموا عدد السنین، تاکہ تمہیں سالوں کے عدد پتہ چل سکیں، والحساب، اور تم حساب کر سکو. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو قمری یا لیونر کیلنڈر ہے وہ اسلام کی نظر میں ایک اعتبار رکھتا ہے. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے یہ سب پیدا کیا ہے اور صرف حق کے ساتھ. یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تفصیل کے ساتھ اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً رات اور دن کے آنے جانے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو اللہ نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نجات کی فکر رکھتے ہیں.
یعنی تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی کا ترجمہ یہاں پر کیا نقن صاحب نے کہ جو نجات کی فکر رکھتے ہیں. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے. دعا ہے پروردگار سے قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام